आयजा ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ ज़ियान के मुंह पर रसीद कर दिया। वो अपना गाल सहलाते हुए उसे देखने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे इस होटल में ना बुलाते तो ये सब ना होता। आयजा की आवाज़ में कर्व था। वो रोते हुए कहती गई, बाबा ने मुझे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं बाहर गैर मर्दों से मोहब्बतें बढ़ा रही हूँ। तुम खुश हो ना कि एक हस्ती बस्ती लड़की बर्बाद होगी। ज़यान साकत खड़ा उसे देखता रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़यान वाकई में तुम इस मासूम सी लड़की से मोहब्बत करने लगे हो। उसे अपने अंदर से एक इकरार सुनाई दिया था। मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानता था कि वो कमीना इस हद तक जाएगा, लेकिन मैं ये सब ख़त्म करूँगा। ज़यान सब समझ गया था कि ये सारा किया धरा किसका है। आयज़ा अपने कमरे में बेड पर नीम दराज थी। हाथ में पकड़ी किताब के अल्फाज उसकी नज़रों के सामने धुंधला रहे थे। बाहर बादल जोर से गरजे तो उसने बेख्तियार खिड़की की तरफ देखा, जहाँ बारिश की हल्की बूंदें शीशे से टकरा रही थी। अभी वो उठकर खिड़की बंद करने वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। सामने दानियाल खड़ा था। बालों की एक लट उसकी पेशानी पर झूल रही थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दानियाल? ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आयजा ने सीने पर हाथ रखकर तेजी से बढ़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। दानियाल ने जवाब देने के बजाय 2 कदम आगे बढ़कर आयजा की कलाई मजबूती से थाम ली थी। आयजा की आंखें हैरत से फैल गई। छोड़ो मेरा हाथ। क्या बदतमीजी गई है? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है आयजा। दानियाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी मगर भारी आवाज में कहा। तो आयजा को झटका लगा कि आज इसे क्या हुआ है। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम कहीं डर तो नहीं रही। आखिर बारिश हो रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था कि उसे बारिश से डर लगता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाथ छोड़ो वरना मैं तायाबू को आवाज़ दूंगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाया मगर कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। दानियाल ने एक झुरझुरी ली। उसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई, लेकिन फिर अचानक उसने हाथ छोड़ दिया और एक ज़ोरदार कहका लगाकर कमरे से बाहर निकल गया। आयजा वहीं साकत खड़ी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानियाल का ये रूप क्या था, मगर उसने अपने बढ़ते हुए अंदेशों को ये कहकर झटक दिया कि शायद वो हमेशा की तरह उसे सिर्फ चिढ़ाने आया था। शाम को बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में खुनकी बाकी थी। घर के बाकी अफराद खाने के बाद लाउंज में बैठे थे, जबकि आयजा लॉन में लगे पौधों के पास टहल रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आयजा खौफ के मारे जोर से पलटी और तवाज़ुन खोकर सामने खड़े वजूद के सीने से जा लगी। वो कोई और नहीं बल्कि दानियाल ही था। दानियाल ने उसे बाजुओं से थाम कर सीधा किया, लेकिन उसे दूर नहीं होने दिया था। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैं तुम्हें कोई असेब नजर आता हूँ? आयजा ने झटके से उसे दूर धकेला। तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं। पीछे से डराना कोई बहादुरी नहीं है। दानियाल ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और इस बार उसकी नजरें आयजा के चेहरे पर जमी थी। डरना छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आयजा ने अपना हाथ छुड़ाया और पैर पटकती हुई अंदर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे दानियाल के लहजे में छुपी वो तपश महसूस हो रही थी जिसे वो अब तक नजरअंदाज करते आए थे। अगली सुबह दानियाल का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। वो नाश्ते की मेज़ पर बहुत नॉर्मल था और ताया अब्बू से आयजा को कॉलेज छोड़ने की इजाज़त मांग रहा था। गाड़ी में बैठते ही दानियाल ने मौसीकी की आवाज़ धीमी की और डैशबोर्ड से एक मखमली डिबिया निकाल कर आयजा की तरफ बढ़ाई। ये क्या है? आयजा ने शिकायती नज़रों से देखा। तुम्हारे लिए तोहफा है, दानियाल ने मुस्कुरा कर कहा। आयजा ने डिबिया खोली तो अंदर एक खूबसूरत और नफीस ब्रेसलेट चमक रहा था। दानियाल, मैं ये नहीं ले सकती, उसने ब्रेसलेट लौटाते हुए कहा। दोस्ती के लिए भी नहीं? देखो आयजा, हम कजन्स हैं, क्या हम एक दूसरे को तोहफा भी नहीं दे सकते? दानियाल के लहजे में ऐसी अपनाहियत थी कि आयजा के पास इनकार की गुंजाइश। उसने ब्रेसलेट पहन तो लिया मगर उसे अब भी उलझन हो रही थी। आने वाले कुछ दिन आयजा के लिए किसी ख्वाब जैसे थे। दानियाल उसे रोज़ कॉलेज छोड़ता, वापसी पर कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता तो कभी शॉपिंग पर। लड़की होने के नाते वो भी समझ गई थी कि दानियाल उसे पसंद करने लगा है।
وہ جو پہلے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اب ان میں لڑائی بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ دانیال کی توجہ سے اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، عائزہ اپنے کمرے میں اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی کہ اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے میسیج تھا۔ عائزہ نے جیسے اسے کھولا، اس کے ہاتھوں سے قلم گر گیا۔ سکرین پر اس کی ایک تصویر تھی، لیکن اس کا رخ اور پس منظر نازیبا طور پر بدلا ہوا تھا۔ کتنی معصوم بنتی ہو عائزہ وقار، اگر نہیں چاہتی کہ یہ تصویر تمہارے باپ کے پاس جائے تو خاموشی سے میری اگلی ہدایات کا انتظار کرنا۔ میسیج پڑھ کر عائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی، اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے باپ کا غصہ یاد آیا جو اپنی عزت کے معاملے میں کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، اور عائزہ کو بڑی مشکل سے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں تو کسی کو یہ تصویر نہیں دی تھی۔ وہ بڑبڑانے لگی تھی، اور پھر اسی دوران اس کا سارا جسم بخار سے تپنے لگا۔ اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ خوف کی شدت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ 2 دن تک وہ کمرے سے نکلی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ اچانک سے اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر گھر میں یہ بات کسی کو معلوم ہوئی تو اسے زندہ دفنا دیا جائے گا۔ تیسرے دن وہ ہمت کر کے کالج کے لیے نکلی تھی۔ دانیال اسے گاڑی میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ ان 2 دنوں میں وہ بھی گھر پر نہیں تھا۔ وہ آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس حالت میں عائزہ کو دیکھ کر تو اس کا دل بھر آیا۔ تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ عائزہ، کیا ہوا ہے؟ عائزہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں پھٹ پڑی اور روتے ہوئے سے سب کچھ بتا دیا، کیونکہ ایک یہی انسان تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ تم بس حوصلہ رکھو۔ پہلے جو وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، اب اسے بھی کچھ تسلی ہو گئی کہ دانیال ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گا، لیکن ٹینشن اب بھی جوں کی توں موجود تھی۔ کالج پہنچ کر عائزہ نے زہرا کو بھی سب بتا دیا، کیونکہ وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اور آج دانیال کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اپنی سب سے اچھی دوست کو بھی بتا کر وہ کس امتحان سے گزر رہی ہے۔ زہرا عائزہ کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر اسے عائزہ پر غصہ بھی آیا تھا کہ وہ یوں خاموشی سے کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ عائزہ، سے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں سائبر کرائم میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ زہرا کی بات سن کر تو وہ معصوم لڑکی اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت تو زہرا بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عائزہ کتنی ڈرپوک ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اپنی دوست کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ وہ کالج آ تو گئی تھی، مگر وہ پڑھ نہیں پا رہی تھی، اور پھر آخر کار چھٹی کا وقت بھی ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح دانیال اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ آج ان کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عائزہ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ رات کو جب عائزہ اسی ششو پنج میں تھی کہ کیا کرے، تبھی زہرا کا میسج آیا جس میں ایک نمبر تھا۔ عائزہ، یہ زیان کا نمبر ہے، وہ میرا پرانا جاننے والا اور سائبر کرائم سیل میں آفیسر ہے، اسے کال کرو، وہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، تمہیں اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ زہرا کا میسج پڑھ کر عائزہ کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ پھٹنے لگا تھا، اور پھر آخر کار عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے کال ملائی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور سپاٹ مردانہ آواز آئی تھی۔ عائزہ نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی تو اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ میڈم، یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، کل صبح آفس آ جائیں۔ اگلی صبح عائزہ نے دانیال سے جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ واپس آئے گی اور اسے لینے نہ آئے۔ وہ چھپتی چھپاتی سائبر کرائم کے دفتر پہنچ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، آنکھیں اب بھی نم تھی اور گورا چہرہ فکر کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا۔ جب وہ زیان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ زیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکیاں پہلے خود ہی جوش میں آ کر تصویریں بنواتی ہیں، بوائے فرینڈس کو دیتی ہیں، اور پھر جب وہ بلیک میل کرتی ہیں تو وہ روتی ہوئی یہاں آ جاتی ہیں۔
ज़ियान के ये जुमले आयज़ा का दिल चीरने के लिए काफ़ी थे। आयज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे लगा कि शायद वो यहाँ आकर गलती कर बैठी है। आयज़ा की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने ज़ियान के लहजे की तल्खी को एक लम्हे के लिए जैसे मुंजमद कर दिया था। ज़ियान ने अपनी कुर्सी पीछे की और एक गहरा सांस लेकर मेज़ पर रखे पानी के गिलास की तरफ इशारा किया। रोए मत, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे वो तमाम तस्वीरें और वो नंबर चाहिए जिसे आपको धमकाया जा रहा है। आयज़ा ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन मेज़ पर रख दिया। उसकी हिचकियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे इस वक्त ज़ियान एक जल्लाद लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ज़ियान ने फ़ोन उठाया और बड़ी महारत से उसे चेक करने लगा। अब आप घर जाएं, मैं इस नंबर को ट्रेस कर रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ आपने इस ब्लैकमेलर को ब्लॉक नहीं करना और ना ही इसे यह शक होने देना कि आप पुलिस के पास आई हैं। आयज़ा ने खामोशी से सर हिलाया और भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उसे ज़ियान की शख्सियत में एक अजीब सा तज़ाद नज़र आ रहा था। वो जितना बदतमीज़ था, उसकी आंखों में उतनी गहरी संजीदगी थी। घर वापसी पर आयज़ा का हाल ख़राब हो रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, दानियाल सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। दानियाल उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर आयज़ा ने पीछे हटकर उसे रोक दिया। मैं ज़ारा के पास थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो वहीं रुके। दानियाल की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो देख चुका था कि आयज़ा उसे खुद को छूने नहीं दे रही। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि वो कितनी परेशान है और वैसे इस परेशानी में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो आयज़ा के इतना करीब आ गया कि आयज़ा को उसकी सांसों की तपश महसूस होने लगी थी। वहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। उसने आयज़ा का बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आयज़ा ने घबरा कर उसे देखा। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि आयज़ा का दम घुटने लगा था। दानियाल, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ, हाथ छोड़ो मेरा। आयज़ा ने उसे पीछे धकेल दिया। दानियाल का चेहरा फिर से गुस्से से सुर्ख हो गया था। निकाह भी हो जाएगा, लेकिन याद रखना आयज़ा, मैं जो चाहता हूँ ना वो छीन कर लेना भी जानता हूँ। वो पैर पर ठकता हुआ वहाँ से चला गया, मगर आयज़ा वहीं खड़ी कांपती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ वो अनजान ब्लैकमेलर था और दूसरी तरफ दानियाल का ये जुनून, और फिर वो अब छुपकर पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि न जाने अब क्या होगा। ज़ियान ने उसे कहा था कि वो किसी को ना बताए। अगर वो ऐसा ना कहता तो शायद वो दानियाल को बता चुकी होती। वो अपने कमरे में आकर बेड पर गिर गई थी। आंखों से आंसू जारी थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयज़ा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दुपट्टे से चेहरा पोंछा। बेगम सरवत अंदर दाखिल हुई तो आयज़ा ने मसनूई मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही थी, क्योंकि आंखें सब बता रही थी। मेरे बेटे की आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? माँ ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए तशवीश से कहा। कुछ नहीं अम्मी, बस सर में शदीद दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए शायद। आयज़ा ने नज़रें चुरा कर जवाब दिया, तो बेगम सरवत ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। भाई साहब का बहुत इसरार है कि तुम दोनों का निकाह जल्द कर दिया जाए। तुम खुश तो हो ना? आयज़ा के हलक में कांटे से चुभने लगे थे, क्योंकि कल ही तो उसे ब्लैकमेलर का ये मैसेज भी मसूल हुआ था कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। आयज़ा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। उसे कुछ समझ ना आई तो उसने खामोशी से आंखें बंद कर ली। उसकी खामोशी को उसकी रज़ा समझ बेगम सरबत प्यार देकर बाहर निकल गई थी। रात भर आयज़ा को नींद नहीं आई थी। हर बार फ़ोन की घंटी उसे झंझोड़ कर रख देती थी। अगली सुबह से ज़ियान का मैसेज मौसूल हुआ। आज दोपहर 2 बजे सिटी होटल के कैफ़े में पहुंच जाए। मुझे मुजरिम के बारे में कुछ अहम मालूमात मिली है। आयज़ा का दिल धक धक करने लगा था। उसे लगा जैसे अब उसकी कैद ख़त्म होने वाली है। उसने बड़ी मुश्किल से घर से निकलने का बहाना बनाया, क्योंकि आज इतवार का दिन था।
कैफे के कोने में ज़ियान बैठा हुआ था। वह आज सिविल लिबास में था और पहले से कुछ ज़्यादा संजीदा लग रहा था। आयज़ा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या पता चला है? क्या आपने उसे पकड़ लिया है? उसने बेसब्री से पूछा तो ज़ियान ने उसे खामोशी से देखना शुरू कर दिया और फिर एक फ़ाइल उसके सामने रख दी। मिस आयज़ा, जिस शख्स को आप अपना हमदर्द समझ रही है वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। आईपी एड्रेस और लोकेशन, ये सब इशारे आपके घर की तरफ जा रहे हैं। ज़ियान की बात सुनकर आयज़ा का रंग फ़क हो गया। आपका मतलब है दानियाल? नहीं, वो तो मुझे पसंद करता है। वो ऐसा क्यों करेगा? आयज़ा की आवाज़ कांप रही थी। फाइल में दानियाल का नंबर, उसके मोबाइल का सारा डाटा मौजूद है, जो ये बता रहा था कि ये सारा किया धरा दानियाल का है। मगर वो मानने से इनकार कर रही थी क्योंकि वो आपको कमज़ोर करके हासिल करना चाहता है। नफसियाती तौर पर वो एक बीमार इंसान है। आयज़ा के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। उसे लगा जैसे कायनात घूम रही हो। वो वहीं बैठकर रोने लगी थी। जियान ने उसे टिश्यू पेपर दे दिया। रोना बंद करे, बस इसे रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन आयज़ा को मालूम नहीं था कि दानियाल वहाँ भी उसका पीछा कर चुका था। होटल की दूसरी मंजिल की गैलरी से दानियाल ने इन दोनों की तस्वीरें खींच ली। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब देखो आयज़ा, मैं तुम्हारी इज्जत की नीलामी कैसे करता हूँ। वो वहाँ से निकलकर सीधा घर पहुंचा जहाँ पूरा खानदान चाय पी रहा था। आयज़ा जब घर पहुंची तो फिजा में एक अजीब सा तनाव था। जैसे वो लाउंज में दाखिल हुई, एक जोरदार तमांचा उसके चेहरे पर पड़ा, जिसकी ताप न लाकर वो जमीन पर गिर गई। सामने चौधरी वकार गुस्से से भरे खड़े थे और उनके हाथ में वो तस्वीर थी जो दानियाल ने होटल में खींची थी। तो ये है तुम्हारी असलियत? इस गैर मर्द के साथ होटल में क्या कर रही थी तुम? बाप की आवाज़ दहाड़ की तरह आयशा के कानों में गूंजी। बाबा, मेरी बात तो सुने। वो एक पुलिस ऑफिसर है। मैं तो, आयशा ने तड़प कर कहना चाहा, मगर दानियाल ने दरमियान में बात काट दी। तायाबू, मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी। मैंने उसे वहाँ लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आयशा इतनी गिर जाएगी। दानियाल के लहजे में ऐसी मुनाफकत थी कि आयशा का जी चाह के उसे वही ख़त्म कर दे। खामोश, एक लफ्ज़ नहीं निकालना अपनी ज़ुबान से। चौधरी वकार ने गुस्से में आयशा का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। जिस बेटी ने मेरी बगड़ी उछाली उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर की दहलीज पार करने की कोशिश मत करना। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो बोल चुके थे कि वो अपनी इकलौती बेटी को घर से निकाल रहे हैं। उन्होंने आयशा को बाहर धक्का दे दिया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंदर मौजूद तमाम नफूस बिल्कुल खामोश खड़े थे। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। आयशा सड़क पर बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। आसमान से बारिश दोबारा शुरू हो गई थी, क्योंकि आजकल मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा था कि बारिश कभी भी हो जाती थी। वो कहाँ जाती? किसके पास जाती? तभी सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला। ज़ियान, जो उसे छोड़ने के बाद एक ज़रूरी कॉल सुनने के लिए वहाँ रुका हुआ था, हैरत से गाड़ी से बाहर निकला। उसने आयशा की साल में देखा तो दौड़कर उसके पास आ गया। आप यहाँ इस साल में क्या कर रही हैं? आप तो घर चली गई थी। आयशा ने धुंधलाई हुई नज़रों से उसे देखा, मगर कुछ बोल नहीं सकी। ज़ियान ने परेशानी में इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब वापिस क्यों आई है? जाएं अपने घर और घर वालों को बताएं कि वह सब दानियाल की चाल थी। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। आयशा के हलक से एक दर्दनाक सिसकी निकली और वह दोबारा रोने लगी। ज़ियान का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा था। उसने आगे बढ़कर आयशा को बाजू से थामा और उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठा दिया। आयशा किसी बेजान गुड़िया की तरह खामोशी से बैठ गई थी। ज़ियान ने गाड़ी स्टार्ट की और मुसलसल उसे देखता रहा, मगर आयशा की नज़रें साकत थी। कुछ ही देर में ज़ियान उसे लेकर अपने घर पहुंच गया था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। घर पहुंचकर ज़ियान ने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने का इशारा किया, मगर आयशा सोफे के पास खड़ी रही। जैसे ही ज़ियान उसके करीब आया तो आयशा ने पलट कर एक जोरदार थप्पड़
زیان کے منہ پر رسید کر دیا۔ زیان ششدر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مجھے اس ہوٹل میں نہ بلاتے تو دانیال ہماری تصویریں نہ لیتا، اور نہ ہی میرے بابا کو مجھ پر شک ہوتا۔ عائزہ کی آواز میں کرب تھا۔ وہ روتے ہوئے کہتی کہ بابا نے مجھے تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں باہر غیر مردوں سے محبتیں بڑھا رہی ہوں۔ تم خوش ہونا کہ ایک ہستی بستی لڑکی برباد ہو گئی؟ زیان ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زیان واقعی میں تم اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو۔ اسے اپنے اندر ایک اقرار سنائی دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کمینہ اس حد تک جائے گا، لیکن میں یہ سب ختم کروں گا۔ زیان سب سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا دانیال کا ہے۔ وہ دانیال کے بارے میں پہلے بھی سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا۔ ابھی تمہارے بابا بہت غصے میں ہیں، اس لیے آج رات تم یہی رک جاؤ، ہم کل کوئی راستہ نکالیں گے۔ زیان اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ ٹوٹ چکی اور اسے کچھ وقت چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بی بی جی، آپ میرے ساتھ چلیں، صاحب نے آپ کو کمرے میں چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ وہ عائزہ کو ایک پرسکون کمرے میں لے گئی اور اسے پہننے کے لیے کچھ کپڑے دیے جو زیان کی ماں کے تھے، مگر عائزہ کے جسم پر وہ بالکل پورے آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی تو عائزہ نے رخ موڑ لیا۔ زیان دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر آیا اور ملازمہ سے ٹرے پکڑ کر اسے باہر جانے کا کہہ دیا۔ وہ عائزہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کھانا کھاؤ ورنہ، وہ سختی سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر عائزہ نے کھانا نہ کھایا تو وہ اور بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے گی، مگر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا کیونکہ جو وہ کہنے لگا تھا ابھی وہ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ عائزہ نے انکار میں سر ہلایا تو زیان نے زبردستی نوالا اس کے منہ کے قریب کر دیا۔ میں نے کہا نا کھانا کھاؤ۔ عائزہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا حق کیوں جتاتے ہیں؟ زیان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نوالا وہیں رکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگا ہے۔ رات کے کسی پہر زیان کی آنکھ کھلی تو اسے ساتھ والے کمرے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ آدھ کھلا تھا کیونکہ عائزہ نے اسے بند ہی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور صرف عائزہ کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زیان نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو عائزہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ بھی دانیال کی طرح میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ سب لڑکے ایک جیسے ہوتے ہو۔ زیان کو اس کی نفسیاتی حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عائزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ ہوش میں آؤ عائزہ، میں دانیال نہیں ہوں، میں زیان ہوں۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا جو عائزہ کے دل میں اتر گیا۔ تم دیکھنا میں اس دانیال کے ساتھ کیا کرتا ہوں، مجھے اس کی اوقات دکھاؤں گا، کیونکہ میں تم سے… زیان یہیں پر رک گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر وہ الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر دم توڑ گئے تھے۔ عائزہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسی وقت زیان اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ باہر نکل گیا تاکہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کر سکے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں دھڑکنے کی آواز عائزہ نہ سن لے۔ اگلی صبح سویرے زیان کی ماں صالحہ بیگم واپس آ گئی تھی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، مگر رات کو ہی زیان نے انہیں گھر واپس آنے کا کہہ دیا تھا۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں ایک انجان لڑکی کو صوفے سے ٹیک لگا کر سوتے دیکھا تو حیران رہ گئی اور زیان کو پکارنے لگی۔ زیان فوراً باہر آیا اور ماں کو دوسرے کمرے میں لے جا کر ساری تفصیل بتا دی۔ عائزہ ابھی صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صالحہ بیگم کا دل بسیج گیا تھا۔ وہ عائزہ کے پاس گئی اور بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔
عائزہ کے گھر جانے کی بات کی تو صالحہ بیگم نے اسے روک لیا۔ ابھی تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں خود تمہارے ماں باپ کے پاس جاؤں گی اور انہیں سب سچ بتاؤں گی۔ جب تک حالات کچھ بہتر نہیں ہو جاتے تم کچھ دن یہاں ہمارے پاس ہی رہو۔ عائزہ بھی خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اسے بھی گھر جانے سے ڈر لگ رہا تھا اور ایک مہربان عورت کی موجودگی میں اسے یہاں پر محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر یہ سارا دن اس کا صالحہ بیگم کے ساتھ یوں ہی گزر گیا۔ زیان کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا تھا۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے چھنتی دھوپ نے اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ رات بھر کی بارش کے بعد موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد ازبزب کی حالت میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے کچن سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبے قدم وہاں پہنچی تو دیکھا کہ زیان چولہے کے پاس کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ وہ کالی ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں بالکل مختلف اور نرم مزاج لگ رہا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جاگ گئی ہیں آپ؟ میں نے سوچا شاید رات کی تھکن کے بعد آپ دیر سے اٹھیں گی۔ یہ لیں چائے، میں نے اپنے لیے بنائی تو سوچا آپ کے لیے بھی بنا لوں۔ امی تو دیر سے ناشتہ کرتی ہیں۔ عائزہ نے حیرت سے کپ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا آپ روز خود چائے بناتے ہیں؟ زیان الماری سے بسکٹ نکالتے ہوئے ایک دم سے پیچھے موڑا۔ کبھی کبھی جب دل چاہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے ہو تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ عائزہ نے چائے کا ایک گھونٹ بڑھا۔ وہ واقعی بہترین تھی۔ اس لمحے سے زیان کی وہ تلخی یاد نہیں آئی جو پہلی ملاقات میں تھی، بلکہ ایک ایسا احساس ہوا جیسے وہ اس گھر کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو بادل ایک بار پھر امڑ آئے۔ عائزہ برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھی صحن میں گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اپنے گھر کی دیواروں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے بابا کا وہ غصہ، امی کا وہ جھکا ہوا سر اور دانیال کی وہ شاطرانہ ہنسی یاد آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا سوچ نہیں ہے؟ وہی پرانی باتیں جو صرف دکھ دیتی ہیں۔ عائزہ نے اسے دیکھ کر آنسو پونچھ لیے تھے۔ میرا گھر، میرے ماں باپ، کیا وہ کبھی مجھے معاف کریں گے؟ کیا کبھی انہیں سچ کا پتہ چلے گا؟ زیان اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے عائزہ، بس تھوڑا وقت لیتا ہے۔ آپ ہمت کیوں ہاری ہیں جبکہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ عائزہ نے اس کے چہرے پر موجود یقین کو دیکھا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ زیان نے اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہ خاموش اعتراف دیکھ لیا تھا جس کا اظہار ابھی باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد صالحہ بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں شدید بخار اور سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی تھی۔ زیان پریشانی میں ڈاکٹر کو لینے بھاگا تو عائزہ نے پوری ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ صالحہ بیگم کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی تھی۔ جب زیان واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائزہ بیڈ کے کنارے بیٹھی صالحہ بیگم کے پاؤں دبا رہی ہیں۔ اس کی اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں۔ زیان وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس کے دل میں عائزہ کے لیے عزت اور محبت کی ایک نئی لہر سر اٹھانے لگی تھی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ اگلے دن جب صالحہ بیگم کی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے زیان اور عائزہ کو کمرے میں موجود پایا۔ بیٹا، عائزہ نے میری بہت خدمت کی ہے۔ یہ لڑکی ہیرا ہے، اسے کبھی خود سے دور مت کرنا۔ زیان نے خاموشی سے عائزہ کی طرف دیکھا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کی نظریں ملی اور ایک لمحے کے لیے سارا جہاں ٹھہر گیا۔ دوپہر میں عائزہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر وہی انجان نمبر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی تو دوسری طرف دانیال کی آواز تھی۔ کیوں عائزہ، کیسا لگ رہا ہے سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے؟ ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تایا ابو کو منا لوں گا، ورنہ تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا کے لیے تیار ہے۔ عائزہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ زیان جو وہیں سے گزر رہا تھا تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا کامتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا عائزہ؟ عائزہ نے روتے ہوئے دانیال کی کال کے بارے میں بتایا تو زیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے کہنے دے جو وہ کہہ رہا ہے، وہ صرف آخری کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے گرد گھیرا تنگ کر چکا ہوں۔ اب آپ اکیلی نہیں عائزہ، جب تک میں ہوں وہ آپ کو بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
عائزہ کو زیان کی گرفت میں ایک ایسا تحفظ ملا جو اسے اپنے گھر میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد زیان نے عائزہ کو اپنے اسٹڈی روم میں بلا لیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ عائزہ، یہاں آئے، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اسکرین پر دانیال کے تمام اکاؤنٹ اور وہ فولڈرز تھے جہاں اس نے عائزہ کی تصویریں رکھی تھی۔ یہ لے، میں نے تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اس کا سرور بھی ہیک کر کے سارا ڈیٹا ختم کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس آپ کو ڈرانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ عائزہ کا ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ شکر ہے زیان، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ زیان اس کے منہ سے شکریہ کے الفاظ سن کر مسکرانے لگا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں عائزہ، یہ میرا فرض تھا اور شاید اس سے کچھ زیادہ بھی۔ تھوڑی دیر بعد عائزہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس کمرے میں آ بیٹھی تھی جہاں پر وہ پہلے دن سے رہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیاس کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے سالہ بیگم کے کمرے سے آوازیں آئی تو وہیں پر رکے۔ زیان، سچ بتاؤ، کیا تم عائزہ کو پسند کرتے ہو؟ ایک طویل خاموشی کے بعد زیان کی آواز ابھری۔ امی، میں صرف پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کی معصومیت اور اس کی ہمت نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ میں اسے اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ عائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اسے دیوار سے ٹیک لگا لی اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی وہ بھی اس مہربان کو پسند کرتی ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی جواب آیا تھا کہ زیان ہی وہ شخص ہے جس نے اسے اندھیروں سے نکالا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زیان ماں کے کمرے سے باہر نکلا تو عائزہ اب بھی وہیں پر موجود تھی۔ وہ جانے لگی تو اس نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائزہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظر جھکا لی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی بہت سے صدمات سے گزر رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ عائزہ نے بھی کچھ نہیں کہا مگر اس کی آنکھوں میں موجود چمک نے زیان کو سب بتا دیا تھا۔ یہ اعتراف محبت کا ایک ادھورا مگر خوبصورت لمحہ تھا جس نے اس کے مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگلے دن صالحہ بیگم ان دونوں کے ساتھ عائزہ کے گھر پر موجود تھی۔ وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ زیان نے بھی ایک ایک کر کے دانیال کی شاطرانہ چالوں کو بیان کیا تو وقار صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ ان کا روب، ان کی انا اور ان کا غرور ایک پل میں خاک ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو کسی کے سامنے سر نہیں چکاتا تھا، آج اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عائزہ بیٹا، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے سے لگ کر رونے لگے تھے۔ وہیں پر ہی صالحہ بیگم نے بیٹے کے لیے عائزہ کا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا اور وقار صاحب نے بھی ہاں کر دی تھی۔ اگلے 15 دن چودھری ہاؤس میں وہ دھوم دھام تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ چودھری وقار اپنی بیٹی کو دنیا کی تمام خوشیاں دے کر اپنا گناہ دھونا چاہتے تھے۔ مہندی کی تقریب میں عائزہ پیلے رنگ کے جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر رچی مہندی کی خوشبو پورے گھر میں مہک رہی تھی۔ زیان کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں جب سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دو بکھرے ہوئے کناروں کو منزل مل گئی ہو۔ عائزہ، اس مسکراہٹ کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے، اب اسے کبھی مرجانے نہیں دوں گا۔ عائزہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند دن پہلے اسے بے وقوف لڑکی کہہ رہا تھا، آج آنکھوں میں اتنی محبت لیے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف اس شور و گل سے دور گھر کی چھت کے اندھیرے کونے میں دانیال بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ نیچے سے آنے والے کہکوں کی آوازیں سن رہا تھا اور ہر آواز اس کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ اسے اپنی ہار کا یقین ہو چکا تھا۔ وہ عائزہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے برباد کر کے اپنے قدموں میں لانا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف عائزہ کو پہلے والی بے رخیوں کی سزا دے رہا تھا جب وہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بارات والے دن عائزہ سرخ اور روسی لباس میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ رخصتی کا لمحہ بہت جذباتی تھا۔ چودھری وقار نے خود روتے ہوئے عائزہ کا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں دیا۔ زیان بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی پونجی تمہیں سونپ دی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جب گاڑی گھر سے نکلی تو عائزہ نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا جہاں ٹیرس پر دانیال کا سایہ اب بھی سگریٹ پیتا نظر آ رہا تھا، مگر اس بار عائزہ کے دل میں خوف نہیں بلکہ صرف رحم تھا، اس شخص کے لیے جس نے اپنی ہی جنت
اپنے ہاتھوں سے جاڑ لی تھی۔ زیان کے گھر پہنچنے پر صالحہ بیگم نے صدقہ اتارا اور عائزہ کو دعاؤں کے ساتھ سائے میں گھر کے اندر خوش آمدید کہا۔ جب زیان عائزہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو عائزہ کی دھڑکنیں اس کے وجود سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ زیان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ سفید گلاب اور آدھ کھلی کلیوں سے سجا ہوا تھا، جن کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ عائزہ بیڈ پر بیٹھی اپنے سرخ عروسی جوڑے کے پلو کو انگلیوں میں بروڑ رہی تھی۔ زیان شیروانی اتار کر اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ عائزہ نے شرم سے نظریں مزید جھکا لی تھی۔ زیان نے نہایت نرمی سے عائزہ کے مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں چومنے لگا۔ عائزہ، کیا تم جانتی ہو کہ سرخ جوڑے میں تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی ہو؟ زیان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ عائزہ کے لبوں پر خود بخود ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور زیان کی گہری آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے صرف اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آئی تھی۔ زیان نے اس کا گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے کیا اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹانے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تقدیر مجھے تم جیسی نعمت سے نوازے گی۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری کل کائنات ہو۔ عائزہ کا دل چاہا کہ وہ وقت کے اس پہیے کو یہیں روک دے۔ زیان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کی پیشانی پر محبت کی ایک طویل مہر ثبت کی۔ اس لمس میں تحفظ بھی تھا اور عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد بھی۔ عائزہ نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر زیان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کمرے کی دھیمی روشنی اور گلابوں کی مہک ان چاروں طرف ایک حصار باندھ رہی تھی، ایک ایسا حصار جہاں اب کوئی تیسرا نہیں آ سکتا تھا۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔